الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اور بلا شبہ ہم آسمان کی بلندی تک نکل گئے، لیکن فضائے آسمانی کو سخت حفاظتی اقدامات اور آتش سوزاں لیے شعلوں سے پر پایا، اور بے شک ہم اوپر کی باتیں سننے کے لیے مورچے بنا کر بیٹھا کرتے تھے، پھر جو بھی اب کان لگا کر سنے پائے اپنی طاق میں آگ کا شعلہ۔ آج ہماری سورہ الجن کی آیہ مبارکہ نمبر 9 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جنات کے ایک عمل کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی۔ ابتدائے زمانہ میں اور حتیٰ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک روایات یہ ملتی ہیں کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت تک معاملہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو جنات ہیں یہ آسمان کی جانب سفر کیا کرتے تھے، آسمان کے قرب میں جا کر یہ وہاں پر بیٹھ جاتے، اور ملائکہ میں جو باہمی گفتگو ہوتی یہ وہاں سے انہیں کچھ نہ کچھ سنائی دیتا، کچھ بات ان کے کانوں تک پہنچ جاتی، اور یہ واپس آتے، اور ان کے جو اعلیٰ کار تھے، ان شیاطین کے جو اعلیٰ کار تھے وہ کاہن اور جادوگر تھے۔ یہ جو عامل وغیرہ اور کاہن اور جادوگر، ان کو آ کر یہ کچھ نہ کچھ آ کر بات بتا دیتے، تو ظاہر ہے جب وہ کوئی پریڈکشن کرتے، کوئی پہلے ہی کوئی کسی چیز کی پیشین گوئی کر دیتے کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے، تو ظاہر ہے ساری بات تو یہ نہیں سن پاتے تھے، کچھ نہ کچھ سنتے تھے اور آگے کاہنوں کو بتا دیتے، جادوگروں کو بتا دیتے، تو وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ بات جب ہو جاتی تو پھر وہ عامل اور جو وہ لوگ جادوگر تھے وہ کہتے، دیکھو ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، جو ہم نے تمہیں بات بتائی تھی وہی ہو گیا، سارا نہ ہوا، کچھ نہ کچھ تو اس میں سے ہو گیا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ اتفاقاً جو وہ کہتے وہ سارا کچھ ہو جاتا، بعض دفعہ ایسا اس نے اتفاق بھی ہو جاتا، ان کے لیے وہ اس نے اتفاق تھا، ظاہر ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ جادو کا جو علم ہے یہ خاص طور پر بنی اسرائیل میں بڑے عروج پر رہا، اور اس وقت بھی یہ جادو کا جو علم ہے سب سے زیادہ عیسائی اور یہودی کرتا ہے۔ فی زمانہ بھی جو جادو والے معاملات ہیں اور جادو کے یہ جو شیطانی ٹوٹکے ہیں اس وقت بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ عیسائی کرتا ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے تو جادو کو حرام قرار دے دیا، مسلمان کے لیے تو جادو والا معاملہ مکمل طور پہ حرام اور ناجائز کر دیا گیا، اس کا استعمال حرام قرار دے دیا گیا، اور اس کے بارے میں اتنی وعید والی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ جادو کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، فرمایا قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ اتنی سخت وعید ہے جادو کے بارے میں، اور آج ہمارے مسلمان جو ہیں وہ اپنے ہی مسلمانوں کے لیے یہ عمل کرواتے ہیں، اور جاتے بھی کن کے پاس ہیں؟ عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں، عیسائیوں سے جا کر یہ کرواتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے مسلمان تو اس میں تو اتنی ہمت نہیں ہوتی جو مسلمان ہے کہ مسلمان کسی کے لیے جادو کرے۔ جب کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہے اور جادو کرے یا جادو والا معاملہ چلائے یا جادو کی دکان چمکائے تو وہ مسلمان پھر کس بات کا؟ وہ تو مسلمان رہا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جادو کے بارے میں انتہائی سخت الفاظ استعمال کی، لیکن یہ عیسائیوں کے ہاں اور ان کے ہاں جو جادو ہے اس میں جو خاص طور پہ جو عیسائیوں کے ہاں جادو کیا کروایا جاتا ہے، اور جو اگر کوئی ہمارے مسلمان جو ہیں وہ کئی ایسے ہیں وہ شدائی قسم کے لوگ وہ چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کے ان کے نرغے میں آ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں،
اور وہ مسلمانوں کو سب سے پہلے جادو کی جس سیڑھی پہ چڑھاتے ہیں اس کا ان کا پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ تمہارا جادو تب کامیاب ہوگا کہ تم سب سے پہلے جو قرآن ہے اس کی بے حرمتی کرو۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ پہلا کام وہ کرواتے۔ اس پر کئی جگہوں پر میں نے خود براہ راست، یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں خود براہ راست جو ہے، میری ایک عادت ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بھی کام اس کو میں خود جب تک اس کی پوری انویسٹیگیشن اور تحقیق نہ کر لوں میں بیان نہیں کرتا، میرا ایک اصول۔ خود کئی ایسے لوگوں سے میں ملا، مسلمان ہیں، ظاہر ہے اب تو ان کی شکل ہی ایسی ہوگی کہ لگتا تھا کہ یہ عیسائی ہیں شاید، اور ان کا کریکٹر بھی ایسا ہو گیا تھا، لیکن ان کے والدین مسلمان، سارا خاندان مسلمان، وہ بھی لڑکا بھی مسلمان، سارا کچھ، لیکن ان کے پاس بیٹھ کے اس کے سارے جو کام ہیں وہ ان والے ہو، اور انہوں نے مانا کہ جی ہاں جی ہم نے یہ کام کیا۔ ایک واقعہ یہی ہماری مسجد میں ہوا، اور اس سے میں نے خود بیان ریکارڈ کروایا، میں نے خود سنا، پوچھا اس سے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اتنی بے ادبی تم نے کیوں کی ہے یہ؟ تو اس نے کہا جی مجھے میرے استاد نے کہا کہ تم یہ بے ادبی کرو گے تو تمہارا جادو اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ پوری دنیا تمہاری مٹھی میں آ جائے گی۔ ظاہر ہے پختہ ذہن نہیں ہوتے، کچے ذہن ہوتے ہیں، تو یہ تختی صاف جب ہوتی ہے اس پر جو چاہو لکھ دو۔ تو یہ ایسی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ تو جادو جو ہے یہ بات بڑی واضح میں عرض کر دوں، جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، جادوگروں کے پاس جانے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے فرمان کے مطابق وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہر سطح پر جادو کے خلاف آواز اٹھائی، جادوگر کے خلاف آواز اٹھائی، جو یہ کام کرواتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے لیے اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی شیطان کی بنیاد پہ۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ یہ وہاں جاتے اور کچھ باتیں سنتے اور آ کے بتا دیتے، اور کاہنوں کا جو کاروبار ہے وہ بڑا چمکتا رہتا تھا۔ آج بھی ہمارے ہاں لوگ ٹی وی پہ جناب بیٹھے ہوتے ہیں اور باقاعدہ پروگرام کروایا جاتا ہے جناب ٹی وی پہ، علم نجوم اور علم فلاں فلاں فلاں، اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر دفعہ جھوٹے ہی ثابت ہوتے ہیں، یہ بھی رب کا بڑا کرم ہے کہ رب تعالیٰ جھوٹا ہی ہر دفعہ کر دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ تو اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، چمکاتے ہیں، تو اس طرح کی زومانہ باتیں کر دیتے ہیں کہ کوئی یہ دیکھیں جی ہم نے اس طرح کہا تھا تو اس طرح ہو گیا۔ یاد رکھیے گا غیب کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے، وما یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ غیب کا علم اپنے نبیوں اور رسولوں کو اور اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے اپنی توفیق سے جسے چاہتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں ہم مسلمانوں کو کیا کہا گیا؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی معاملے میں، کسی کاروبار میں، کسی چیز میں، کوئی بھی تم کام کرتے ہو تو اس میں اللہ سے مشورہ کرنا۔ استخارہ کا ہمیں بتایا گیا، استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے، استخارہ کہتے ہیں مشورہ کرنا۔ استخارہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ مشورہ کرنا۔ استخارہ کس سے کرو؟ اپنے اللہ سے کرو، کسی جادوگر سے نہیں، کاہن سے نہیں، کسی اور فراڈیے سے نہیں۔ استخارہ کس سے کرو؟ اپنے اللہ سے کرو۔ استخارہ کا کیا خوبصورت طریقہ بتایا گیا، فرمایا وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، اس کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے وہ پوری دعائے استخارہ ہے، وہ دعائے استخارہ پڑھو، اور اس کے بعد سر اپنا سجدے میں ڈال کے اپنے مالک سے مانگو، اور اس کے بعد جا کر سو جاؤ۔ فرمایا اس کے دوران اللہ تعالیٰ تمہیں خواب کی صورت میں تمہیں رہنمائی عطا فرماتی۔ اس کی ظاہر ایک پورا ایک تفصیل ہے، وضاحت ہے، تو استخارہ کر لو، نہیں کر سکتے تو کسی سے کروا لو، جس طرح بھی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں استخارے کی اجازت فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں استخارے کا طریقہ بتایا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم کس سے مشورہ کریں؟ اپنے مالک سے مشورہ کریں۔ ہمارے لیے بہتر ہوگا تو ہمیں گرین سگنل مل جائے گا، اور بہتر ہمارے لیے نہیں ہوگا تو ہمیں گرین سگنل نہیں ملے گا۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہے، اس لیے
کبھی جادوگر کے پاس مت جاؤ، کبھی کاہن کے پاس مت جاؤ، کبھی ان جھوٹوں اور فراڈیوں کے پاس مت جاؤ۔ اللہ نے ہمیں ان کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ جب یہ آسمان کی بلندیوں تک نکل جاتے تو کیا ہوتا، وہاں سے فضائے آسمانی کو اللہ تعالیٰ نے پھر سخت فرما دیا۔ سرکار تشریف لے آئے تو بارگاہ خدا میں آپ نے عرض کیا کہ میرے مالک یہ کیا شیطانی ان کے کام ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کا آسمان کی طرف جانا اللہ نے بند کر دیا۔ اور پھر یہ ہوتا کہ جو ہی کوئی شیطان سے مراد ہے جن، جو ہی کوئی سرکش جن جو ہے وہ شیطانی رویے کے لیے اور شیطانی عمل کے لیے آسمان کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتا تو فوراً وہاں سے شہاب ثاقب کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے ان کو وہاں سے مارا جاتا اور وہ جنات فوری طور پہ واپس زمین پہ آ جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باقاعدہ طور پر ہمیشہ کے لیے یہ سسٹم اور نظام بند کر دیا۔ تو اب کے جو جادوگر ہیں اب تو پھر کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ اس وقت تو چلے کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا انہیں اور وہ کوئی بات بتا دیتے تھے، اب کے جادوگروں کے پاس تو سرکار کی بیست سے یہ سسٹم ہی بند ہو گیا۔ اب تو سارا جھوٹ پہ کہانی یہ بنیاد کھڑی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم اوپر کی باتیں سننے کے لیے مورچے بنا کے وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ وہ جنات کہتے ہیں فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اور پھر جو بھی اب کان لگا کر سنے تو فوراً اس پر آگ کا شعلہ برسا دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ۔ آپ نے غور کیا ہوگا کئی دفعہ آسمان سے یوں ایسے اچانک جو ہے وہ آگ سے نکلتی ہے، تو ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اسی آیت کا مصداق ہے کہ شیطان جو ہیں، جنات جو ہیں، وہ آج بھی کوشش میں ہیں، آج بھی کوشش کرتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں آسمان کی طرف کہ وہاں جا کر پہنچیں اور وہاں سے جو ملائکہ کی ڈسکشن ہے، باتیں ہیں، ان کو کان لگا کے سنیں اور کچھ نیچے اپنے شیطانوں تک یہ باتیں پہنچائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار کے زمانہ سے اب قیامت تک سائر زمانہ سرکار کا ہی ہے، اب کسی کا زمانہ اور تو ہے نہیں ہے، تو یہ مستقل طور پر اب ان پہ پابندی لگا دی گئی اور انہیں اس طور پر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ان کا شر اور کیا چیز ہے، اس میں سے کون شر کا ارادہ زمین میں رکھتا ہے، اس کی وضاحت آگے اگلی آیت مبارکہ میں اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔